اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم اور سفر کے جب مہینے گزر جاتے ہیں تو ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک وہ غم اور سوگ کی کیفیت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر جیسا کہ روایات میں ملتا ہے 9 ربیع الاول کو جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ سے، ان کے گھر چولہا جلنے کی وجہ سے سوگ ختم کیا جاتا ہے۔ میں اپنے یہاں پہ مومنین اور مومنات کو، بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 28 سفر سے لے کر 9 ربیع الاول تک یہ جو بیچ میں 10-12 دن ہیں، ان کو یہ سمجھ کے نہ گزارا جائے کہ محرم اور سفر کا غم ختم ہو گیا، اب بتدریج یہ غم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ انتہائی دکھ صدمے کے ایام ہیں۔ ذرا سی تشریح کرتا چلوں، جلدی اس کے پوائنٹ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ انہی دنوں میں یہی وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں غدیر کے اعلان کا انکار کیا گیا، واضح طور پہ انکار کر دیا گیا۔ پہلے تو لوگ دلوں میں نفاق رکھ کے بیٹھے رہے نا جب تک جناب سرور کائنات حیات تھے، اور جب 28 سفر کو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ نفاق لوگوں کے ابھر کے سامنے آ گیا، نکھر کے سامنے آ گیا کہ لوگ کس طریقے سے غدیر کے منکر ہو چکے ہیں۔ انہی دنوں میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منصب خلافت و امامت سے ہٹا دیا گیا۔ مولا کو منصب خلافت و امامت سے نہیں، یوں کہیں کہ دین کو مرکز دین سے ہٹا دیا گیا۔ دین اپنے مرکز کو کھو بیٹھا، مرکز کو جدا کر دیا گیا۔ جو محور اور مرکز دین اسلام تھے، جو مرکز محور دین محمد مصطفیٰ تھے، اس مرکز کو بعد سرور کائنات اس مرکز کو دین سے جدا کر دیا گیا۔ اور انہی دنوں میں یہی وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر لوگ آگ لے کر آئے، در کو جلایا گیا، جناب سیدہ پہ در کو گرایا گیا، اور یہی وہ دن ہیں جب جناب محسن علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کر دیا، اور سادات کا 1/3 نسل جو ہے وہ دنیا میں آنے سے محروم ہو گئی۔ یہ انتہائی صدمے اور دکھ کے دن ہیں، یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں۔ یہ جو 8-10 دن گزرتے ہیں، انہی دنوں کے آغاز میں ماہ ربیع الاول کے شروع میں بالکل جناب امیر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے اندر، جہاں پہ جناب سرور کائنات نے جناب علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، جس دروازے پر کھڑے ہو کر جناب سرور کائنات نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، جن نواسوں کو اپنے شانوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرے، جس جگہ پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ام ابیہا کا خطاب بھی دیا، اور ادب اور احتراماً کھڑے ہو کر بھی جناب سیدہ کا اعلان کیا، ان کا مقام و مرتبہ سمجھایا، اسی مدینے میں جناب امیر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے بھی پھرایا گیا۔ یہ وہی ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو جناب سرور کائنات کے تقریباً 75 دن یا 95 دن کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، اور ہر مورخ نے، بے شک وہ مکتب تشیع سے ہے یا مکتب اہل سنت سے ہے، ہر ایک نے یہ تحریر کیا ہے کہ تاریخ نہیں بتائی، فقط جناب سرور کائنات کی شہادت کا بتایا کہ جناب سرور کائنات کے 75 دن کے بعد، جناب سرور کائنات کے 90 دن کے بعد، جناب سرور کائنات کے 60 دن کے بعد، جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ جناب سرور کائنات کے انتقال کی، شہادت کی خبر کے بعد کا ضرور حوالہ دیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ جناب سرور کائنات کا
وقت رحلت جو ہے وہ جناب سیدہ کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جناب سیدہ کی رحلت، جناب سیدہ کی جو شہادت ہوئی اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو جلتے ہوئے در سے آئے تھے، وہ جناب سرور کائنات کے جانے کی وجہ سے، کہ جناب سرور کائنات گئے اور امت نے پھر اپنے جو معاملات بدلے اور جو طریقہ کار بدلے اور جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ تمام کا تمام، یہاں تک جب جناب زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم کو جس وقت قافلے کو قید کر کے کربلا سے لے جایا جا رہا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس سے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ گزری تو اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کے کہا تھا کیا تو ہی میرا بھائی ہے کہ جس کو کس دن شہید کیا گیا؟ جانتی تھی بی بی کہ جمعے کا روز تھا، 11 محرم ہفتے کا تھا۔ اب بی بی نے یہاں پر جو جملے استعمال کیے وہ انتہائی غور طلب ہیں کہ بی بی نے ایسا کیوں کلام کیا؟ کیا بی بی نہیں جانتی کہ ہفتے سے پہلا دن جو ہے روز جمعہ ہے؟ لیکن بی بی جو کلام وہاں پہ کر رہی ہیں، اگر صاحب شعور لوگ اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کربلا 10 محرم کو شروع نہیں ہوئی، بی بی نے فیصلہ کیا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کا آغاز کب سے ہو گیا؟ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تو ہی میرا بھائی ہے کہ جس کو شہید کر دیا گیا، جس کے لشکر کو ختم کر دیا گیا، جس کے خیموں کی رسیاں کاٹ دی گئیں، کس دن؟ سموار والے دن۔ اب یہاں پہ جتنے بھی صاحب شعور افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ سموار 10 محرم کو نہیں تھی، سموار 28 صفر کو تھی، کہ جس دن سقیفہ کو قائم کیا گیا وہ اصل دن کربلا کو قائم کرنے کا تھا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں جہاں جہاں پر بھی کبھی کوئی مؤمن محبت محمد وآل محمد میں شہید کیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2022 کی بات نہیں ہے، یہ نومبر، دسمبر اور اکتوبر کی بات نہیں ہے، یہ سموار والے دن کی بات ہے، 11 ہجری 28 صفر۔ یہ انتظام جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے خلاف جو اقدام کیے گئے ان کو تہتے کرنے کے لیے، ان کی شہادتوں کا سلسلہ، یہ سب کا سب 28 صفر سے شروع ہو گیا جب جناب سرور کائنات نے آنکھیں بند کی، ان کی شہادت جب ہوئی۔ بی بی انتظار میں رہی کہ لوگ مجھے پرسہ دینے آئے میرے بابا کا، انتظار کرتی رہی، سوائے خاندان کے جو خواتین تھیں ان کے علاوہ کوئی مدینے سے بی بی کو پرسہ دینے کے لیے نہیں تھا آتا۔ پرسہ دینے کے لیے کیا آنا؟ بی بی جب گھر میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی تو جناب علی علیہ السلام سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ یا علی، جناب سیدہ سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنے رونے کا وقت مقرر کریں، ٹائم مقرر کریں۔ کیا ہوتا تھا؟ کیا بی بی بہت زور زور سے چلا کے نعوذ باللہ روتی تھی؟ بہت آواز بلند ہوتی تھی؟ نہیں، آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ جب بی بی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے پورا مدینہ سوگوار ہو جاتا تھا، پورے مدینے کی فضائیں سوگوار ہو جاتی تھی، پورے مدینے کی ہوائیں سوگوار ہو جاتی تھی، پورے عالم پہ ایک مایوسی کی فضا قائم ہو جاتی تھی، لوگوں کے دل پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہا کہ اپنا ٹائم مقرر کریں۔ جناب علی علیہ السلام نے بیت الحزن بنا کے دیا، ظالموں نے وہ بھی گرا دیا، اور وہ بھی وقت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر آیا کہ وہ در، کہ جس در پہ جناب سرور کائنات اپنے زندگی کے آخری ایام میں تقریباً 90 دن یا اس سے کم و بیش آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اس اہل بیت النبوہ کا جو مقام ہے اس کو واضح کرتے رہے۔ ان لوگوں نے یہاں پر آگ لگائی، اس دروازے کو جلا دیا، جو جناب سرور کائنات جہاں پر کھڑے ہو کر جناب سیدہ کو سلام کرتے تھے اس در کو ختم کر دیا، اور نہ صرف جلایا بلکہ اس در کو جلانے کے علاوہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر جب دھکا لگایا، دروازے کو دھکا دیا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ دیوار اور در کے درمیان آ گئیں، اور بی بی کی زبان پر فقط ایک جملہ تھا، فضا میرے قریب آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.